بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ شاہ صاحب ایک بات بتائیں، ان ہاؤس تبدیلی کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون اس میں کیوں انٹرسٹ نہیں ہے؟ ان ہاؤس اگر تبدیلی آتی ہے تو مسلم لیگ نون اس میں دلچسپی کیوں نہیں لیتی؟ دیکھیں چودھری صاحب، یہ جو الیکشن تھا نا، جی یہ پوری طرح ریگڈ الیکشن تھا، 2018 کا الیکشن۔ اور ہمارا مطالبہ تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ جعلی الیکشن ہے، یہ مینڈیٹ جعلی ہے، یہ وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے۔ تو اسی پارلیمنٹ کو، جس کو ہم جعلی پارلیمنٹ کہتے ہیں، اس میں تبدیلی، ان ہاؤس تبدیلی لانے کی بجائے ہمیں ایک فریش مینڈیٹ کی طرف جانا چاہیے اور اس چیز کا ازالہ کرنا چاہیے جس میں عوام کے حق رائے پہ شبھی ہون مار کر، اس کی رائے کو کچل کر، ان کے رائے کے برعکس ایک پارلیمنٹ اور ایک حکومت لائی گئی تھی۔ تو ہم ایک فریش مینڈیٹ اگر کے ذریعے الیکشن ہوتے ہیں تو عوام کو فیصلہ کر لے دے۔ ان ہاؤس تبدیلی کی کیا ضرورت ہے؟ ان ہاؤس تبدیلی تو اسی پارلیمنٹ کے ذریعے آئے گی۔ اور کیا ہمارے مقتدر قوتوں کو صرف کمزور حکومتیں سوٹ کرتی ہیں کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا جو بھی حکومت ہے یا پی ٹی آئی کے اندر سے آئے، بس پارلیمنٹ ایسی ہو کہ کمزور ہونا کوئی قانون سازی کر سکے، نہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکے؟ تو اس پارلیمنٹ میں تو خود پی ٹی آئی کی حکومت اتنی کمزور ہے، کل کو عدم اعتماد پیش ہو جائے تو مسلم لیگ نون کو ایفرٹ سے نہیں کرنے پڑیں گے، یہ گر جائے گی۔ لیکن کیا اس حکومت میں اگر ان ہاؤس تبدیلی بھی آتی ہے تو وہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے؟ یا پاکستان اس چیز کا متحمل ہے جو اس وقت مسائل کے دور میں پس چکا ہے پاکستان، وہ ایک کمزور حکومت اس کو نکال سکتی ہے مسائل کے دور سے؟ تو اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ فریش مینڈیٹ کی طرف جایا جائے اور عوام کو فیصلہ کرنے دے، وہ جس کو بھی منتخب کر لے۔ بالکل